کا نذرانہ پیش کرنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ شاید سمجھے نہیں، میں جیسے درود شریف پڑھا رہا ہوں ایسے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ و رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اور آپ نے پہلے بھی یہ شعر کئی بار سنا ہوگا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پھل کی خبر نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سردیوں کی رات میں پاسکوڑا کی سرزمین پر جشن غوث الورا منانے کے لیے ہم اور آپ کھلے آسمان کے نیچے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی شب اس محفل پاک کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا دور دراز سے یہاں آنا قبول فرمائے۔ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کی اور میری اسی جگہ پر پچھلے مہینے کی 19 تاریخ کو ملاقات ہوئی تھی، اسی محفل پاک میں، اور میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں نماز کے تعلق سے پیش کی تھی۔ آج اسی عنوان کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے عظمت نماز، فضائل نماز اور اہمیت نماز کے تعلق سے پیش کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ میرا کریم اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں علماء اکرام کی موجودگی میں ایک بات اصلاح کے طور پر اور تربیت کے طور پر آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سنیوں کے یہاں جلسوں کا سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے۔
ہر گاؤں کا، ہر خانقاہ کا، ہر مزار کا، ہر مدرسے کا اپنا ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے. کہیں 11ویں شریف کے نام پر، کہیں 12ویں شریف کے نام پر، کہیں جشن غریب نواز کے نام پر، کہیں شہدائے کرب و بلا کے نام پر، کہیں دستار بندی کے نام پر، کہیں سالانہ جلسے کے نام پر، کہیں کسی مزار کے عرس پاک کے نام پر. ہم سنیوں کے یہاں سال بھر جلسوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا جلسہ یہ 1000، 2000، 5، 10,000 روپے کا کام نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے جلسے کرنے میں قوم کی اچھی خاصی رقم خرچ ہو جاتی ہے. کریکٹ ہے کہ نہیں بتائیے؟ آپ جلسوں کا کیلکولیشن کریں، آپ نیاز کا، لنگر کا، عرس کا کیلکولیشن کریں، آپ جلوس کا کیلکولیشن کریں، آپ اس جلسے کے ڈیکوریشن کا کیلکولیشن کریں، آپ 11ویں شریف، 12ویں شریف کی محفلوں میں یا اس موقع پر جو بازار، گلیاں، مساجد سجائی جاتی ہیں اس کا کیلکولیشن کریں، آپ ماہ محرم میں جو تعزیہ بنایا جاتا ہے، شربت پلایا جاتا ہے، نیازیں تقسیم کی جاتی ہیں، اس کا کیلکولیشن کریں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر آپ سارا حساب لگائیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان محفلوں کے نام پر، جلسے جلوس کے نام پر، نظر و نیاز کے نام پر سال بھر میں قوم کے کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. کریکٹ ہے کہ نہیں بتائیے؟ سال بھر میں قوم کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان پیسوں کو خرچ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اتنا مال خرچ کرنے کے بعد ہمیں ریٹرن کیا مل رہا ہے. اتنا انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ہمیں ریٹرن کیا مل رہا ہے، اس کی طرف توجہ دینا بے پناہ ضروری ہے. پچھلی 19 تاریخ کو ایسا ہی ایک جلسہ یہاں ہوا تھا. مفتی صاحب کسی وجہ سے نہیں آ سکے، پھر مفتی صاحب کی محبت میں کمیٹی والوں نے پھر سے ایک بار یہ جلسہ کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے کئی گنا زیادہ شاندار ہے، اس پہلے سے زیادہ بہتر اہتمام ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو اب قوم کے لاکھوں روپے اگر جلسے میں خرچ کرنے کے بعد آپ کے گاؤں کی مسجد میں 2 نمازیوں میں بھی اضافہ نہ ہو تو آپ بتائیے کہ قوم کے پیسے خرچ کر کے آپ نے حاصل کیا کیا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم کہیں جاتے ہیں 22واں جلسہ ہے، کہیں 30واں جلسہ ہے، کہیں 42واں جلسہ ہے. ہم کہتے ہیں اگر کسی گاؤں میں 40 سال سے سالانہ جلسہ ہو رہا ہے، ہر جلسے کے بعد صرف گاؤں کے 2 آدمی نمازی بن جاتے، اگر ہر جلسے کے بعد اس گاؤں کے 2 آدمی نمازی بن جاتے تو 40 سال کے بعد مسجد میں کم سے کم 80 نمازی تو نظر آتے. لیکن فجر کی نماز میں جا کر آپ دیکھیں، کیا آپ کو 80 نمازی فجر کی نماز میں آپ کی گاؤں کی مسجد میں نظر آتے ہیں؟ کیا آپ کو ظہر میں، عصر میں، مغرب میں سوائے جمعہ کے آپ کو آپ کے گاؤں کی مسجد میں کیا کبھی 80 نمازی نظر آتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں کمیٹی والوں سے، اور صرف آج کی کمیٹی نہیں بلکہ تمام کمیٹی کے ذمہ داران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ جلسے کے نام پر، نظر و نیاز کے نام پر، عرس کے نام پر قوم کے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، آپ جمع کرتے ہیں پھر اس کو خرچ کر دیتے ہیں اور اس کا ریٹرن، اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ قوم کے پیسے جو آپ جمع کر کے خرچ کر رہی ہیں، اللہ قیامت میں آپ سے ان پیسوں کا حساب لے گا، اور اس وقت حساب دینا بڑا مشکل ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شاید آپ کو یاد ہو، میں نے یہیں پر کہا تھا یا کہیں اور کہا تھا، مجھے یاد نہیں، لیکن میں بتاتا چلوں، میں اپنے آپ کو جب مجھے کہیں کوئی تقریر کے لیے بلاتا ہے، جیسے میں ابھی 3 دن کے لیے دورے پر نکلا، پرسوں بریلی شریف کے قریب تھے ہم، کل مالدہ میں تھے، آج آپ کے یہاں پر ہیں.
پچھلے 2 پروگرام میں سید امین القادری صاحب ساتھ میں تھے، آج مفتی صاحب یہاں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں صرف عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کہیں مجھے تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے، چاہے وہ ممبئی ہو چاہے وہ آؤٹ آف ممبئی ہو، تو مجھے پتا ہے کہ مجھے بلانے میں ظاہر ہے کہ قوم کا پیسہ خرچ ہوا ہے، ٹکٹ نکالنے میں بھی پیسے خرچ ہوئے، کرائے بھاڑے میں بھی پیسے خرچ ہوئے، لانے لے جانے میں بھی پیسے خرچ ہوئے، کھانے پلانے میں بھی پیسے خرچ ہوئے، کہیں ٹھہرانے میں بھی پیسے خرچ ہوئے۔ ابھی آپ دیکھیں اتنا بڑا ہار پہنایا تو اس میں بھی پیسے خرچ ہوئے، گلدستہ لا کر دیا تو اس میں بھی پیسے خرچ ہوئے، کہیں لوگ تحفہ لا کر دے دیتے ہیں تو اس میں بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اب اگر میں جانتا ہوں کہ مجھے کہیں تقریر کے لیے بلایا گیا اور صرف میرے آنے جانے کھانے پینے پر قوم کے 30,000 روپے خرچ ہوئے ہیں، اور اگر میں قوم کے 30,000 روپے صرف گھومنے پھرنے کھانے پینے پر ضائع کر دوں گا اور قوم کو کچھ بھی نہیں دوں گا، تو کل یہی قوم کے 30,000 روپے قیامت میں میرے لیے پکڑ کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے اگر قوم کے 30,000 روپے مجھ پر خرچ ہوئے ہیں تو میں پکنک منا کر واپس نہ جاؤں، میں صرف کھا پی کر گھوم پھر کر واپس نہ جاؤں، میں آیا ہوں اگر قوم کے 30,000 روپے مجھ پر خرچ کیے گئے ہیں تو میں قوم کو کچھ اللہ رسول کا پیغام سنا کر جاؤں، کچھ عقیدے کی بات کروں، کچھ عمل کی بات کروں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ، اللہ ان کے کروٹ کروٹ درجات کو بلند فرمائے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری تقریر سننے کے لیے 200 لوگ جمع ہو، یہاں تو 200 نہیں ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کریکٹ ہے کہ نہیں؟ اگر تمہاری تقریر سننے کے لیے 200 لوگ اکٹھا ہو، تم نے 1 گھنٹے تقریر کی اور 1 گھنٹے کی تقریر میں تم نے قوم کو کچھ نہیں دیا تو تم نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا، تم نے قوم کے 200 گھنٹے برباد کیے، اور اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہ جو تم نے قوم کے 200 گھنٹے برباد کیے نا، اللہ قیامت میں تم سے اس کا حساب لے گا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، میرے نبی فرماتے ہیں جو تم پانی استعمال کرتے ہو، توجہ ہے نا آپ کی، تم جو پانی استعمال کرتے ہو پینے میں، نہانے میں، وضو کرنے میں، کبھی بائک دھونے میں، گھر کی صاف صفائی میں، کپڑے صاف کرنے میں، تم جو پانی استعمال کرتے ہو، اللہ قیامت میں تم سے ایک ایک پانی کے قطرے کا حساب لے گا۔ اب بتائیے جب اللہ قیامت میں پانی کا حساب لے گا تو اللہ نے کیا جو مال و دولت دیا ہے اس کا حساب نہیں لے گا؟ جو 60 سالہ زندگی دی ہے اس کا حساب نہیں لے گا؟ کیا سانسوں کا حساب نہیں ہوگا؟ دل کی دھڑکن کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا بتائیے رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کا حساب نہیں ہوگا؟ آپ کی 40 50 60 70 سالہ زندگی کا حساب نہیں ہوگا؟ اللہ نے جو مال و دولت دیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ اللہ نے ایک اسٹیٹس دیا، ایک مقام دیا، اللہ نے عزت دی، کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر شوہر بیوی کو گھر چلانے کے لیے 1 مہینے کے 8,000 روپے دیتا ہے تو وہ بھی بیوی سے حساب لیتا ہے 8,000 روپے کہاں کہاں کس کس کام میں خرچ ہوئے، اور بیوی 1 روپے کا حساب دیتی ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو 200-500 روپے دیتا ہے کالج آتے جاتے تو اس سے بھی اپنی اولاد سے اس کا بھی حساب لیتا ہے۔ اگر سیٹ اپنے نوکر کو، اگر مالک اپنے نوکر کو کہیں کام سے بھیجتا ہے اور کرائے بھاڑے کے طور پر 200 روپے دیتا ہے تو واپس آنے کے بعد 200 روپے کا حساب بھی لیتا ہے۔ اب بتائیے اللہ نے ہمیں انگنت نعمتیں عطا کی ہیں، کیا وہ قیامت میں اللہ نعمتوں کا حساب نہیں لے گا؟ لے گا کہ نہیں لے گا؟ کوئی تیاری ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ جلسہ کریں، آپ نیاز کریں، آپ بزرگوں کے نام پر محفلیں سجائیں، آپ لنگر ڈیک چادر گاگر بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وقت ضائع نہ ہو لوگوں کا، ایک میسج جائے، ایک پیغام جائے۔ اس لیے میں نے پرسوں بھی یہ بات کہی تھی، اپنے جلسوں کو، آج بتائیے باپ کی بات سننے کے لیے بیٹا تیار نہیں ہے،
شوہر کی بات سننے کے لیے بیوی تیار نہیں ہے، بڑے بھائی کی بات سننے کے لیے چھوٹے بھائی بہن کے پاس ٹائم نہیں ہے، آج جب استاد کی بات سننے کے لیے شاگرد تیار نہیں ہے، ایسے میں اللہ رسول کا پیغام سننے کے لیے جب یہ ہزاروں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے تو یہاں ان کو بلانے کے بعد انہیں کوئی میسج دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنے جلسوں کو صرف رسم و رواج نہ بناؤ، اپنے جلسوں کو انقلابی جلسے بناؤ، اپنے جلسوں کو معیاری جلسے بناؤ، اپنے جلسوں کو لوگوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا سبب بناؤ، اپنے جلسوں کو لوگوں کے سوچ اور فکر تبدیل کرنے کا ذریعہ بناؤ، اپنے جلسوں کو دنیا اور آخرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ، اپنے جلسوں کو اس لائق بناؤ، اس معیار کا اس طرح کا بنا دو، آنے والا جو سوچ اور فکر لے کر جائے تو اس کی سوچ اور فکر بدل جانی چاہیے۔ وہ یہاں سے جائے تو غور و فکر کرے، وہ یہاں سے جائے تو کہے میں کہاں ہوں یار، میں مسلمان ہو کر کیسی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے اپنے آپ کو بدلنا، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو، اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے۔ آئے تو جائے تو سوچتا ہوا جائے، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بہت جلد مفتی صاحب تشریف لانے والے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ مفتی صاحب آئیں تو پھر میں بیان کرتا رہوں۔ آپ نے بہت انتظار کیا، بہت جلد انشاءاللہ مفتی صاحب کو میں مائک دینا چاہوں گا، لیکن میں 2-3 اہم باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ جی دیکھیں، مجھے آپ کے چہرے دکھائی نہیں دے رہے چونکہ لائٹ بالکل سامنے لگی ہے نا، لیکن لگ رہا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ سب کی اجازت ہو ہاتھ پر نہیں لانا، کہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں آواز مجھے سنائی دی آپ کی، اس کا مطلب آپ تیار ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اب بہت غور سے سنیے گا، اور میرا ایک ایک جملہ جتنا مردوں کے لیے ہے اتنا خواتین کے لیے بھی، ہماری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں۔ میں نے اسی پر چند باتیں پچھلی محفل میں پیش کی تھی، اسی کو کنٹینیو کرتا۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، آیت کریمہ جس کا مفہوم، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے نماز کی 2 برکتوں کا ذکر فرمایا۔ وہ 2 برکتیں کون سی ہیں؟ نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور نماز روکتی ہے برائی سے۔ اب مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں آپ، کیا یہ 2 چیزیں آج مسلم معاشرے میں عام نہیں ہیں؟ جی، بے حیائی اور برائی آج مسلم سوسائٹی میں عام نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ بات بھی میں نے پورے ہندوستان میں تقریباً کہی، آپ سن لیں، شاید پچھلی محفل میں نے کہا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں میں سب سے زیادہ تیزی سے 2 برائیاں پھیل رہی ہیں، ایک ہے ہماری قوم کے جوانوں میں اور دوسرا ہے قوم مسلم کی بچیوں میں۔ اور وہ 2 برائیاں کون سی ہے؟ قوم مسلم کا نوجوان تیزی سے نشاور چیزوں کی طرف جا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، چرس چلم گانجا پی رہا ہے، ایم ڈی کورکس وائٹنر کا استعمال کر رہا ہے، کہیں کوئی بٹن کا سلوشن کا استعمال کر رہا ہے۔ تو تیزی سے قوم مسلم کے نوجوان نشاور چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری بچیاں، دوسری برائی مسلمان بچیوں میں، مسلمانوں کی بیٹیاں بے حیا ہو گئی، بے غیرت ہو گئی، بے شرم ہو گئی، بے پردہ ہو گئی، اور مسلمانوں کی بچیوں کے اخلاق و کردار کی گراوٹ کا عالم یہ ہے کہ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئی، مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود بھی اپنے نفس کے لیے، دنیا کے لیے، جسمانی لذتوں کے لیے کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے ماں باپ کے منہ پر کالی پوت کر گھر چھوڑ کر بھاگنے کو تیار ہے۔ اور آج ہندوستان کی سرزمین پر یہ جو دوسری برائی تیزی سے پھیل رہی ہے، آپ مین اسٹریم میڈیا پر تو نہیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں گے
آج روزانہ نہ جانے کتنی مسلمانوں کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں صرف جسمانی لذتوں کے لیے، نفس کے لیے، خواہشات کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھا، پولیس اسٹیشن کے اندر باقاعدہ لڑکا اور لڑکی کھڑے تھے۔ آپ ذرا سوچیں ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ ارے جس باپ نے تجھے پیدا کیا، جس باپ نے تجھے پالا پوسا، جس باپ نے تجھے جوان کیا، جس باپ نے تجھے کھلایا پلایا، جس باپ نے تجھے پڑھایا لکھایا، آپ جانتے ہیں جب اسی لڑکی کو کوئی لڑکا مل جاتا ہے کالج جانے والا، کہیں جاب کرنے والا، محلے میں رہنے والا، تو جب اس لڑکی کو کوئی لڑکا مل جاتا ہے تعریفیں کرنے والا، اظہار محبت کرنے والا، موبائل ریچارج کرانے والا، 200-500 کا گفٹ دینے والا، تو یہ لڑکی اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ جاتی ہے، اور بھاگ جانے کے بعد پولیس اسٹیشن میں اپنے باپ کے خلاف، اپنے چاچا کے خلاف، اپنے ماموں کے خلاف NC لکھواتی ہے۔ جس باپ نے پیدا کیا، پال پوس کر بڑا کیا، پولیس اسٹیشن میں جا کر کمپلین کرتی ہے، مجھے اپنے باپ سے خطرہ ہے، مجھے اپنے چاچا سے خطرہ ہے، مجھے اپنے ماموں سے خطرہ ہے۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ جی، جس نے پیدا کیا، پال پوس کر بڑا کیا، آج اگر کوئی آوارہ مل گیا، نفس پرست مل گیا، تو تو اسی کی محبت کے چکر میں اپنے ماں باپ کی محبت کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیتی ہے، اور پولیس اسٹیشن میں ان کے نام کی کمپلین کرتی ہے، اور کہتی مجھے اپنی ماں سے خطرہ، اپنے باپ سے خطرہ۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا انٹرنیٹ پر، پولیس اسٹیشن کے اندر لڑکی ایک لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی تھی، اور اس کے سامنے اس کا 62 سال کا بوڑھا باپ ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا، اور باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا بیٹی ایسا مت کر، بیٹی میری عزت کا سوال ہے، بیٹی پورا خاندان بدنام ہو جائے گا، بیٹی کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دے، بیٹی یہ غلط قدم مت اٹھا، بیٹی ہمارے ساتھ گھر واپس چل، بیٹی ہم تجھ سے کبھی کچھ نہیں کہیں گے، ہم کبھی کوئی شکایت نہیں کریں گے، ہم کبھی تجھ سے کوئی باز پرس نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ چل بیٹی، ہماری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ ایک بوڑھا باپ اپنی بیٹی کے سامنے گڑگڑا رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا کہ بیٹی خاندان کی عزت کا سوال ہے، بیٹی مجھے معاف کر دے کوئی غلطی ہوئی تو، بیٹی گھر واپس چل۔ اور وہ بیٹی منہ ٹیڑھا کر کے کھڑی تھی، اپنے یار کی محبت میں اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں تھی۔ آپ ذرا سوچیں اس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھا ہوگا، ایک لڑکی اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر پولیس کے ساتھ گھر آتی ہے، اور پولیس والے گھر والوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کر کے کہتے ہیں لڑکی بالغ ہے، جس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گزار سکتی ہے، اس کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، اگر کسی نے پریشان کیا پورے خاندان کو اٹھا کر اندر بند کر دیں گے۔ پولیس والے آتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں، اس کے بعد لڑکی پھر لڑکے کا ہاتھ پکڑتی ہے، کار میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، اور اس کی بوڑھی ماں اس کو سمجھاتی رہتی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بیٹی پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، ایک طرف گاڑی نکلتی ہے اور دوسری طرف اس کی ماں کا سر چکراتا ہے اور وہ زمین پر دھڑ سے گر جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جس ماں نے 9 مہینے تک تجھے اپنی کوکھ میں پالا تھا، جس ماں نے اپنی جان کو داؤں پر لگا کر تجھے پیدا کیا تھا، جس ماں نے 2 سال تک تجھے اپنے سینے سے لپٹا کر اپنے رگوں کے خون کو دودھ میں تبدیل کر کے تجھے 2 سال تک دودھ پلایا تھا، جس ماں نے تیری ناک کو صاف کیا، لال دودھ کو صاف کیا، پیشاب پیخانے کو صاف کیا، ارے تو رات کو چیخ کر اٹھ جاتی تھی، تیری ماں تجھے تھپڑیاں دے کر سلاتی تھی، تیری دوبارہ آنکھ تو لگ جاتی تھی، لیکن تیری ماں رات بھر نہیں سو پاتی تھی، کبھی اپنے سینے پر سلاتی تھی، کبھی اپنی باہوں میں جھلاتی تھی۔ آج بتا تو نے اپنی اس ماں کو کیا سلا دیا ہے؟ کیا اسی دن کے لیے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا، تیرے ناز و نعم اٹھائے تھے، تجھے کھلایا پلایا تھا، تجھے پروان چڑھایا تھا، ارے ماں نے کتنی امیدیں وابستہ کی تھی، لیکن تو نے اپنے نفس کے لیے کیا کیا؟ ارے تو گھر چھوڑ کر گئی تو گئی، اپنی ماں کو بھی بدنام کر گئی۔ تیری ماں تو بد چلن نہیں تھی، تیری ماں تو بد کردار نہیں تھی، تیری ماں تو بے شرم نہیں تھی، تیری ماں کی تو گاؤں میں بڑی عزت تھی، اپنی ماں کے منہ پر کالی پوت گئی۔ آخر ماں کا قصور کیا تھا؟ غلطی یہ تھی کہ اس نے تجھ جیسی بیٹی کو جنم دیا، غلطی یہ تھی کہ اس نے رات کے اندھیرے میں تجھے کھلایا پلایا۔ میرے
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر ماں کو پتا ہوتا کہ یہ جوان ہونے کے بعد کسی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگے گی اور پورے خاندان کو بدنام کرے گی، تو جن راتوں کو اٹھ کر وہ تجھے دودھ پلاتی تھی، ایک رات اٹھ کر تیرا گلا گھونٹ دیتی اور صبح اٹھ کر کہتی پتہ نہیں کیسے مر گئی، لوگوں کو کیا پتا چلتا کہ کس نے مارا تھا، لیکن تیری ماں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا، تیری ماں نے تیری خاطر کتنی قربانیاں دی، تیری ماں نے نہ جانے کتنی راتیں جاگ جاگ کر تیرے لئے گزارا ہے۔ آپ بتاؤ بچے کی طبیعت خراب ہو جائے کیا ماں باپ کو چین آتا ہے؟ ماں باپ کو سکون ملتا ہے؟ اگر بچے کو سردی زکام بھی ہو جائے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن آج ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ اے مسلمانوں، مسلم معاشرے میں ہندوستان کی سرزمین پر اس وقت سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ دو برائیاں پھیل رہی ہیں۔ ہماری قوم کا جوان نشے کی طرف جا رہا ہے، ہماری قوم کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اسلام سے بغاوت کر رہی ہیں، رب رسول کی نافرمانی کر رہی ہیں، اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو تباہ برباد کر رہی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، پھر مسلمان بے حیائی بری بات سے بچتا کیوں نہیں بچ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تو نماز کے قریب آئے گا تبھی تو نماز کی برکت سے مالا مال ہوگا نا۔ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے، لیکن نماز بے حیائی اور برائی سے نہ دنیا کے تمام انسانوں کو روکتی ہے، نہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو روکتی ہے، بلکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی اسے ہے جو نماز کے قریب آتا ہے۔ اگر نماز کے قریب ہی نہ آئے، نماز پڑھے ہی نہ، کیا نماز کی برکت سے مالا مال ہوں گے؟ اس مجمع میں کوئی بیٹھا جس کو پیاس لگی ہے اور یہاں اسٹیج پر 5 بوتلیں پانی کی بھر کر رکھی ہے، کچھ دیر تک بوتلیں دیکھنے سے کیا پیاس بجھ جائے گی؟ جی اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے، اگر اس پاسکوڑا میں کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے اور پورے علاقے میں کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں، آپ کو کسی نے بتایا کہ ایک اچھا کارڈیولوجسٹ، ایک اچھا ہارٹ کا ہاسپٹل اسپیشلی کولکتہ میں ہے، ابا کو لے کر کولکتہ جاؤ، اب ڈاکٹر وہاں ہے، اسپتال بھی ہے کولکتہ میں، ہارٹ کا پیشنٹ پاسکوڑا میں ہے، کیا آرام ہو جائے گا اس کو؟ جی آپ جب تک یہاں سے ابا کو لے کر کولکتہ جائیں گے نہیں، ڈاکٹر کو دکھائیں گے نہیں، تب تک ان کو آرام ہوگا؟ نہیں آرام ہوگا۔ یقیناً کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، لیکن بھوک مٹانا ہو تو کھانا پڑے گا، دیکھنے سے بھوک نہیں مٹے گی۔ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، لیکن پیاس بجھانا ہو تو پانی پینا پڑے گا، پانی دیکھنے سے پیاس نہیں بجھتی۔ اسی طرح اللہ کا وعدہ حق ہے، نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، لیکن روکتی کسے ہے؟ جو نماز کے قریب آتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ہماری اکثریت کا حال کیا ہے؟ یہ جو مجمع ہزاروں کا یہاں آ کر بیٹھا ہے، آج ہمارا حال یہ ہو چکا، ایسے جلسوں میں ہزاروں جو آتے ہیں، ہماری اکثریت عشاء کی نماز پڑھ کر آتی نہیں اور گھر جانے کے بعد فجر کی نماز میں اٹھتی نہیں۔ نہ عشاء پڑھ کر آؤ، نہ گھر جا کر فجر کی نماز پڑھو۔ اللہ تمہیں کامیابی دے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں سربلندی دے گا۔ اچھا مجھے بتاؤ، یہ جتنے بیٹھے ہیں سب انگوٹھا چھاپ تو نہیں ہوں گے، پڑھے لکھے نوجوان بھی ہوں گے، پڑھے لکھے نوجوان بھی ہوں گے، سارے غریب نہیں ہوں گے، مالدار بھی بیٹھے ہوں گے، سارے گاؤں دیہات والے نہیں، شہروں کے لوگ بھی آئے ہوں گے۔ آج بتائیے دنیا کا کوئی ایسا مسلمان ہے جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز فرض ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا جس کو نہیں معلوم؟ جنگل میں رہنے والا ہوگا تو اسے بھی پتا ہوگا، تو کیا بتائیے شہر والوں کو اور پاسکوڑا جیسے علاقے میں رہنے والوں کو نہیں پتا کہ 5 وقت نماز فرض؟ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر۔
نماز معاف ہے تو کس پر؟ اس پر جو مسلمان نہیں. نماز معاف ہے اس پر جو نابالغ ہو. نماز معاف ہے اس پر جو پاگل ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو. نماز معاف ہے اس پر جو مر گیا ہو. نماز معاف ہے حیض و نفاس والی عورت پر. علاوہ اس کے نماز کی فرضیت کا عالم جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا گیا ایک مسلمان جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے. توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک مسلمان جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے، ایسا معذور، ایسا ہینڈی کیپ، اس پر بھی نماز معاف نہیں ہے. کہا گیا وہ کیسے پڑھے؟ مسجد تک جا نہیں سکتا، وضو کا لوٹا اٹھا نہیں سکتا، نل چلا نہیں سکتا، وہ کیسے پڑھے گا؟ تو فرمایا گیا تیمم کی نیت سے اپنے چہرے کو دیوار میں ہلکے سے رگڑ لے، چہرے کا مسح کر لے تیمم کی نیت سے، اور نماز کو ادا کرے. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ایک عورت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھتے ہیں، ایک عورت جس کو لیبر پین ہو رہا ہو، جس کو درد ذہ ہو رہا ہو، بس ڈیلیوری ہونے والی ہے، اسپتال لے کر گئے، اس کو اسٹریچر پر لٹایا گیا، اندر وارڈ میں لے کر جا رہی ہیں، ڈیلیوری کے درد میں تڑپ رہی ہے، لیکن بچہ ابھی باہر آنا شروع نہیں ہوا، ابھی جسم سے ناپاک خون نکلنا شروع نہیں ہوا، ابھی درد میں تڑپتی ہے لیکن ڈیلیوری شروع نہیں ہوئی، اور نماز کا وقت ہو گیا. تو فرمایا گیا وہ نماز بھی اس عورت پر فرض ہے. آپ بتائیے وہ نماز بھی اس پر معاف نہیں؟ جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے ہوں ایسے مسلمان پر بھی نماز معاف نہیں؟ اے رات بھر پب جی کھیلنے والوں تم پر نماز معاف ہوگی؟ رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں تم پر نماز معاف ہوگی؟ ویب سیریز دیکھنے والوں تم پر نماز معاف ہوگی؟ ٹک ٹاک پر ریل پر دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا ناچتا ہوا دیکھنے والوں تم پر نماز معاف ہوگی؟ آپ بتاؤ رات بھر جو لوڈو کھیلے گا، پب جی کھیلے گا، یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام پر لگا رہے گا، اور ایک وقت کی نماز معاف نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھے گا، کیا اس پر نماز معاف ہوگی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ قیامت میں جب پکڑ فرمائے گا نا، میں منبر پر موجود ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ قیامت میں جب کسی بندے کی پکڑ کر لے گا تو پوری کائنات مل کر بھی اللہ کی پکڑ سے تجھے اور مجھے بچا نہیں سکتی. یہ آوارہ گردی، یہ دنیا داری، یہ نفس کی لذتوں کے چکر میں رب رسول کی نافرمانی، میرے پیارے آقا کے پیروانوں نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. ذرا دیکھیں صوفیہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن مقدس میں 700 مقام پر نماز کا حکم دیا. کتنے مقام پر؟ سارے کہیں بلند آواز سے، کتنی جگہ پر؟ جن کو نہیں سنائی دیا ان کے لیے ایک بار بولے، کتنی جگہ پر؟ 700 مقام پر. اللہ نے قرآن میں 700 مقام پر نماز کا حکم دیا. پھر بھی پڑھ رہا ہے مسلمان، پڑھ رہا ہے. میں جمعہ کی 2 رکعت کی بات نہیں کرتا، میں عید بقرہ عید کی بات نہیں کرتا. ارے وہ پڑھنے تو شرابی بھی آ جاتا ہے، وہ پڑھنے تو جواری بھی آ جاتا ہے، وہ پڑھنے تو رب رسول کا باغی بھی آ جاتا ہے. یہ کیا کمال ہے کہ تو بھی شب برات میں مسجد میں آ گیا. یہ کیا کمال ہے کہ تو بھی جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا. ارے کمال تو یہ ہے کہ تو دنیا میں مصروف تھا، لیکن جب اللہ کے منادی نے آواز دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ کے منادی نے جیسے یہ آواز دی تو نے دنیا کو جھٹک دیا اور رب کا سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گیا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں ماہ رمضان میں پڑھ لینا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں میں رمضان میں پابندی کرتا ہوں. رمضان میں پابندی کرتے تو کوئی کمال نہیں کرتے. اس کی وجہ کہ جو تجھے نماز سے روکنے والا ہے نا، اللہ نے اس کو قید کر دیا ہے. جو نماز سے روکنے والا تیرا دشمن شیطان تھا، اللہ نے اس کو قید کر دیا. تو مزے سے خوب پڑھتا رہا، تو نے فجر بھی پڑھا، ظہر بھی پڑھا، عصر بھی پڑھا، تو نے دن بھر بھوکے رہ کر تراویح بھی پڑھ لی. تو نے کوئی کمال نہیں کیا. جو تجھے روکنے والا دشمن تھا جب وہ قید میں گیا تو نے خوب پڑھ لیا. کمال تو یہ ہے کہ روکنے والا دشمن آزاد گھومتا ہو اور تو 5 وقت اس کا مقابلہ کر کے اللہ کا سجدہ ادا کر. ذرا اس کا مقابلہ کر کے پڑھ تو صحیح. میرے نبی نے حدیث مبارکہ میں
نماز کی تاکید بھی کی. نمازی کو کیا انعام ملے گا میرے آقا نے یہ بھی اعلان کر دیا. نماز نہیں پڑھو گے تو انجام کیا ہوگا حضور نے یہ بھی بتا دیا. سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ پڑھو گے تو انعام کا وعدہ. میرے نبی فرماتے نماز رضا الہی کا ذریعہ، نماز مومن کی معراج، نماز حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والی چیز ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز رزق میں برکت کا سبب ہے، نماز قبر کے اندر مومن کے لیے نور ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ بتائیے میرے نبی نے اتنی فضیلت گنا دی. میرے پیارے آقا کے پردوانوں، آج ہم سے لوگ کہتے ہیں حضرت نماز پر تقریر کریے، نماز پر تقریر کریے. کہیں کہتے ہیں شراب کے بارے میں بولیے، کہیں کہتے ہیں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بولیے. ہم کہتے ہیں کہ میری قوم، اللہ اور اس کے رسول نے جب 1450 سال پہلے نماز کے بارے میں بتا دیا، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتا دیا، شراب کے بارے میں بتا دیا، جب میری قوم وہ ماننے کو تیار نہیں جو رب رسول کی بات نہ مانے، مجھ جیسے مولوی کی بات کو کیا مانے گا؟ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں. آپ جانتے ہو صوفیہ نے کیا کر، سنے غور سے. آج اگر بیوی شوہر کی بات نہ مانے، ایک بار سمجھایا کل سے نمک کم ڈالنا، آج کل تیل بہت زیادہ ہو رہا ہے تیل کم کرنا، آج مرچی بڑھا دیا تم نے نمک کم ہوا تو مرچی بڑھ گئی. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن سمجھائے گا شوہر، پھر بھی بیوی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بتائیے اس کے تیور بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے؟ اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ فوراً تیور بدل جائیں گے. اگر شاگرد، استاد اپنے شاگرد کو، توجہ ہے نا آپ کی، استاد اپنے شاگرد کو کوئی بات 1 بار 2 بار 3 بار کہے، شاگرد نہ مانے، استاد اس طرح آنکھوں پہ بٹھائے گا، اس کو کیا کرے گا؟ سزا دے گا، مارے گا، پیٹے گا. اگر پیر صاحب آپ کو کوئی کام کہیں، پیر صاحب آپ کو کوئی بات کہیں، مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ جی ارے پیر صاحب سے تو اتنی محبت ہے کہ پیر صاحب ایک بار ہمارے گھر آئے، لیکن ہم کو پتا چل گیا کہ مٹھائی کون سی پسند ہے، چائے کیسی پیتے ہیں، پانی کیسا ٹھنڈا پیتے ہیں کہ سادہ پیتے ہیں، گھر کے نل کا پی لیں گے کہ بوتل والا پییں گے. آپ بتائیے یہ سب پتا چلتا کہ نہیں چلتا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، اگر پیر کوئی بات کہے اور شاگرد مرید نہ مانے، پیر کے تیور بدل جاتے ہیں. اگر مالک کوئی بات کہے نوکر نہ مانے تو فوراً مالک کو اپنے نوکر پر غصہ آتا ہے. اگر شوہر کوئی بات کہے اور بیوی نہ مانے تو شوہر کے تیور بدل جاتے ہیں. اللہ کسی بات کا حکم ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کے ذریعے 700 مرتبہ دے اور پھر بھی ہم نہ مانے، اس روئے زمین پر ہم سے بڑا کوئی نافرمان ہوگا؟ بلکہ صوفیہ نے کیا فرمایا سنو، فرماتے تو نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو نے اگر فجر نہیں پڑھا، ایک فجر قضا کر کے تو نے 700 بار اللہ کی نافرمانی کی. تو نے ظہر نہیں پڑھا، ایک ظہر قضا کر کے تو نے 700 بار اللہ کی نافرمانی کی. تو نے اگر عصر بھی نہیں پڑھا، ایک عصر کی نماز قضا کر کے تو نے 700 بار اللہ کی نافرمانی کی. اب دن بھر کی 5 نمازوں کا حساب لگا لے، اگر 5 وقت کی نہیں پڑھتے تو 700 into 5 کتنا ہوتا ہے؟ روزانہ کتنی بار اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہو؟ اب بتائیے دن اور رات میں ہزاروں بار اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہو، پھر بھی وہ آسمان سے پانی برساتا ہے کہ نہیں برساتا؟ پھر بھی زمین سے سبزہ اگاتا ہے کہ نہیں اگاتا؟ رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ارے فجر نہیں پڑھا، ظہر نہیں پڑھا، عصر مغرب عشاء نہیں پڑھا، پھر بھی وہ روزی تنگ نہیں کرتا. اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، رات سونے کے بعد صبح اٹھاتا بھی ہے، عزت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، نعمت بھی دیتا ہے. اے مسلمانوں، جب دن رات اللہ رسول کی نافرمانی کے بعد اللہ کی یہ کرم نوازیاں ہیں، اگر توبہ کر کے پلٹ آؤ گے، میں ہندوستان کی سرزمین پر ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ہر مسلمان توبہ کر کے پلٹ آئے، اللہ اس کو وہی عزت پھر سے عطا کرے گا جو عزت اللہ نے میرے غریب نواز کو عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس. تم ذرا پلٹو تو صحیح،
تم رب کے سجدے کرو تو صحیح، تم اپنے رب سے صلح تو کر لو. تمہارے پاس ہر چیز کے لیے وقت نہیں تو اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے وقت. آئی پی ایل کا میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ٹی وی سیریل ڈرامے دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، عید کی بقرہ عید کی شاپنگ کرنے کے لیے ٹائم ہے، ہر رشتہ دار اور پڑوسی اور گاؤں والوں کی منگنی میں، نکاح میں، ولیمے میں، بارات میں جانے کے لیے ٹائم ہے. 8 گھنٹے 10-12 گھنٹے اپنے پیٹ کے لیے دکان پر بیٹھ کر، کھیت میں بیٹھ کر، فیکٹری میں بیٹھ کر مال کمانے کے لیے ٹائم ہے. اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو صرف اللہ کے لیے ٹائم نہیں. 24 گھنٹے میں اگر تم 5 وقت نماز کی پابندی کرو، کتنا ٹائم جائے گا؟ 8 گھنٹہ ختم ہو جائے گا. 8 گھنٹہ لگے گا 5 ٹائم نماز پڑھنے میں، 4 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، کتنا ٹائم؟ اگر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو بھی میکسیمم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں. اتنا 24 گھنٹے جس نے دیے، ہر نعمت جس نے دی، ساری عزت و برکت جس نے دی، اگر ہر 24 گھنٹے میں اس کے لیے ہمارے پاس 1-1.25 گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے، آپ بتائیے اذان ہو گئی، دکان پہ بیٹھے، اللہ اسی وقت ناراض ہو جائے اور آپ کی آدھی بودی کو لکوا مار دے، کیا کرو گے؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ کچھ کر لو گے؟ پھر کام پر رہو گے یا اسپتال میں رہو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مفتی صاحب قبلہ، مفتی سلیمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مفتی سلیمان اظہری صاحب، مفتی سلیمان اظہری